السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 15واں سپارہ جو ہے وہ ہم نے مکمل کیا ہے، اور ہم ہر سپارے کے بعد اس میں جو ہے وہ لازمی طور پر اس کا ایک ریویو کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے جو 15واں سپارہ ہے اس میں ریویو کریں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کیونکہ پڑھنے کے بعد لازمی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور جانیں کہ کیا ہم نے اس کے اندر کیا چیز ہم نے پڑھی ہے۔ یہ کہ ہے 15واں سپارہ سبحان الذی سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے، اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کا ہونا، کہ گزرا ہوا زمانہ جو تھا وہ کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انسان پر فوقیت دینا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں، اور اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنا تو معاف کر دوں گا، لیکن جب تک میرا بندہ خود معاف نہیں کرے گا تو اس کی آپ کو معافی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان پہ کتنے زیادہ حقوق ہیں۔ اور پھر کیا تھا؟ رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کو ان کے حق کا دیا جانا، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرنا، مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت، ابو جہل اور مشرکوں کا سازش کرنا، اللہ کی گرفت کا ہونا، آدم و حوا کے قصے کی یاد دہانی کا بیان ہونا، اللہ تعالیٰ کے رسول سے 3 سوال کا کیا جانا، قرآن حکمت والے اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا، اور حضرت موسیٰ کے معجزے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی ہدایت، اللہ کے بارے میں پوچھا جانا۔ یہ تھا سارا بنی اسرائیل میں۔ اور دیکھیں، قرآن کو اللہ کو ہمارے عبادت کی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے انسانیت کے لیے، کہ انسان اپنی انسانیت کیسے دکھاتا ہے ہر چیز میں، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں ہم ان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم سیدھا راستہ چوز کرتے ہیں کہ ہم غلط راستہ چوز کرتے ہیں۔ تو اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں قرآن کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس بچوں کو قرآن پڑھا دو اور پھر ان کو رٹا لگوا دو، خوب رٹے لگا کے بس یاد کرا دیا، ہماری ذمہ داری ختم۔ بچوں کو الف بے پہ نہیں پتہ ہوتا، کسی چیز کا مطلب پتہ نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں تو آپ نے رٹا نہیں لگوانا، اپنے بچوں کو سمجھا کر پڑھانا ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے بچوں کو۔ تو اب تو خیر کافی چینج آ رہا ہے، لیکن بچوں کو سمجھانا چاہیے، لکھوانا چاہیے، مطلب بتانا چاہیے، اس طرح پڑھانا چاہیے۔ اب قاری صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، یوں رٹا لگوائیں، 2-4 دعائیں یاد کرائیں، ختم۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جب تک بچہ سمجھے گا نہیں تو اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا، تو ہم قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ ہم سمجھیں گے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنا، اور دل سے پڑھنا، اور اس کو پھر سمجھنا، یہ ہے ثواب کی بات۔ اور پھر اسی سپارے میں سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، جس میں غار والوں کے قصے کا بیان، لوگوں کی قیاس آرائیوں کا ہونا، آخرت میں جنت کے منظر کا بیان، اور شام کے ایک واقعے کا بیان ہے اس کے اندر، اور دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے، قیامت کے منظر کا پیش کیا جانا، اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو یاد دہانی کرانا کہ قوم سمود کی نافرمانیوں کا بیان، اس کے محلات کا ہونا، تباہ شدہ قوموں کی بستیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر، مچھلی کا غائب ہو جانا، کشتی میں سوراخ کرنا، لڑکے کا قتل کرنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کو ٹوکنا بھی شامل ہے، کیونکہ وہ حضرت خضر کے ساتھ تھے۔ یہ پورا ایک واقعہ اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی کو ہم آگے جب کنٹینیو کریں گے 16ویں سپارے میں، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔